آج میں آپ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جسے بائبل مقدس میں مرد خدا کہا گیا ہے، لیکن شیر نے اسے مار دیا۔ اور اس نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے شیر نے اسے مار دیا؟ بائبل مقدس میں سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کے 13ویں باب میں ذکر ہے کہ خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا جو ہے وہ یہودا سے بیتل میں آتا ہے، اور یربام بخور جلانے کے لیے مذبح کے پاس کھڑا ہے، لیکن یہ مرد خدا چلا کر مذبح کے خلاف نبوت کرتا ہے اور یہ نشان دیتا ہے کہ یہ مذبح پھٹ جائے گا اور راکھ اس پر سے گھر جائے گی۔ اور جب یربام بادشاہ نے مرد خدا کا وہ کلام سنا جو اس نے اس مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا، مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا اسے پکڑ لو، اور جیسے یربام نے اس مرد خدا کی طرف جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھایا، کلام میں لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ وہاں پر ہی خشک ہو گیا اور وہ واپس کھینچ نہ سکا، اور مرد خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ مذبح پھٹ گیا اور راکھ اس پر سے گر گئی۔ مرد خدا نے اس بادشاہ یربام کے لیے دعا کی اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بحال ہو گیا، پہلے کی طرح ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا۔ تب اس مرد خدا نے بادشاہ سے کہا تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے دے، تب بھی میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا، کیونکہ خدا نے مجھے تاکید کر کے یہ حکم دیا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، اور نہ اس راہ سے لوٹنا جس راہ سے تو جائے گا۔ سو وہ اس راہ سے جس راہ سے آیا تھا اس راہ سے واپس نہیں گیا، بلکہ دوسری راہ سے جو ہے وہ یہودا کو واپس چلا گیا۔ وہاں پر جو ہے ایک بڈھا نبی تھا، اس کے بیٹوں نے یہ ساری باتیں آ کر جو ہے اس بڈھے نبی کو بتائی، اور وہ بڈھا نبی جو ہے اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کس راہ سے گیا تھا، اور انہوں نے اسے بتایا کہ وہ فلاں راہ سے گیا ہے۔ وہ بڈھا نبی جو ہے اس کے پیچھے جاتا ہے، اور وہ مرد خدا ایک بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ بڈھے نبی نے اس سے پوچھا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے بیتل میں آیا تھا؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ اس نے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا، اور نہ روٹی کھا سکتا ہوں، نہ پانی پی سکتا ہوں۔ اور تب وہ بڈھا نبی کہتا ہے میں بھی تیری طرح ایک نبی ہوں، اور خدا کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اس مرد خدا کو لوٹا کر لے آ تاکہ وہ روٹی کھائے، پانی پیے۔ لیکن بائبل کہتی ہے اس بڈھے نبی نے اس سے جھوٹ بولا تھا، اور اس مرد خدا نے اس بڈھے نبی کی بات کا یقین کر لیا۔ اور یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں، بہت دفعہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا نامور خادم ہے، یہ تو بڑا ہی نامور ہستی ہے، اس کا تو بڑا نام ہے، یہ تو بڑا تجربہ کار لگ رہا ہے، اور جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ تو خدا کی طرف سے ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا ہر ایک بات خدا کی طرف سے نہیں ہوتی۔ خدا نے اس سے ڈائریکٹ کلام کیا تھا، لیکن اس نے خدا کے حکم سے بڑھ کر اس بڈھے نبی کی بات کا یقین کیا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بہت دفعہ ہم بھی جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کا یقین کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے جو ہے وہ تجربہ کار جو شخص ہوتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے دنیا میں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے فرشتہ ملا ہے اور فرشتے نے یہ مجھ سے کہا ہے اور مجھے یہ رویا ملی ہے، اور بہتوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ لیکن نئے عہد نامے میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں پہنچائی ہے کوئی اور خوشخبری سناتا ہے تو وہ ملعون ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کو آزماؤ۔ اور یاد رکھیے گا خدا کے حکم سے بڑھ کر کسی کی
बात को मत समझिएगा। बहुत दफा हम रवायतों को मानते हैं और खुदा के हुक्म को टाल देते हैं, खुदा के हुक्म को हम रद्द करते हैं और रवायतों को मानते हैं। लेकिन रवायतों को मानना छोड़ दे और बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी बातों को मानना छोड़ दे और खुदा की बात को मानिएगा। कहीं आप भी जो है वो उस मर्द खुदा की तरह जिसने और मोज़े भी देखे, जिसने दलेरी से खुदा का कलाम भी सुनाया, लेकिन वो उस बुढ़े नबी की बात में फंस गया। कहीं आप भी लोगों की बातों में फंस ना जाइएगा। कलाम में लिखा है और नए एहदनामे में कि हमारा दुश्मन अबलीस जो है वो शेरे बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, किसको फाड़ खाए। अबलीस जो है वो तलाश कर रहा है और हमें अपनी बातों में फंसाता है, जैसे उस बुढ़े आदमी ने उस मर्द खुदा को अपनी बातों में फंसा लिया। और याद रखिएगा उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की। बहुत दफा जो है लोग खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं। बहुत दफा लोग जो है खुदा के कलाम से बढ़कर जो है वो रवायतों को और लोगों की कही हुई बातों को मान लेते हैं। लेकिन खुदा के कलाम की फरमाबरदारी कीजिएगा। फरमाबरदारी ही और बंद दरवाजों को खोलती है, फरमाबरदारी ही आसमानों को खोलती है। खुदा जो है वो कुर्बानियों से और ज़बीहों से खुश नहीं होता, बल्कि वो फरमाबरदारी से खुश होता है। आए खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करें और खुदा के हुक्म को माने, खुदा के कलाम को फॉलो करें, लोगों की बातों को फॉलो ना करें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।